بے عملے کا علم۔ بات میرے تیسرے کلمہ پاک کے ورد سے شروع ہوئی تھی کہ بچپن سے ہی اس کا خفی ورد میرے پاک پروردگار نے اپنے کمال فضل و کرم سے مجھے عطا کر دیا ہوا ہے۔ اس میں مزید استقامت اور برکت بابا جی کی اجازت اور تصرف نظر سے ملی۔ بابا چراغ دین کا قصہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ بابے جیسا ہی معاملہ ہے۔ میں بھی نابلد ہوں، مجھے بھی کچھ نہیں آتا۔ میرے دنیاوی علم کا معیار تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ مجھے 12 مہینوں کے نام پوری گنتی نہیں آتی، یعنی میں اتنا بھی نہیں جانتا جتنا ایک 8ویں جماعت کا طالب علم جانتا ہے۔ کچھ ایسی حکمت تھی کہ جو مجھے جاننا اور پڑھنا چاہیے تھا وہ باوجود کوشش کے جان اور پڑھ نہ سکا، اور جو شاید میرے لیے ضروری اور اہم نہ تھا، میرے اپنے فہم کے مطابق مجھے مانگے چاہے بغیر ہی مل گیا۔ کئی بار قرآن الحکیم ناظرہ پڑھنے کے باوجود آج تک میں کوئی آیت مبارکہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا۔ فرقان الحمید کا تصور آتے ہی کانپا سا لگ جاتا ہے کہ پڑھوں تو کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ نماز پڑھنا بھی نہیں آتی۔ دعائے قنوت، سارے کلمے، ایمان کے صفت، چھوٹی بڑی نماز جنازہ، نکاح کی دعائیں، یہاں تک کہ نماز کے بعد جو دعائیں بچوں کو بھی آتی ہیں مجھے نہیں آتی۔ ٹوٹی پھوٹی نماز میں زیادہ تر سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ اثر سے کام چلاتا ہوں۔ کئی بار اکثر مواقع میں پھنس بھی جاتا ہوں۔ بھولے لوگ میری عمر، داڑھی اور ظاہری بزرگی، کالے کپڑوں سے اکثر متاثر ہو کر مجھے امامت کے لیے کہتے ہیں۔ ان موقعوں پر میری جان پہ بن جاتی ہے۔ میں مختلف ہیلوں سے جان چھڑاتا ہوں۔ آخری حربہ یہی استعمال کرتا ہوں کہ بھائی میں کسی اور مسلک سے ہوں، میرے پیچھے آپ کی نماز مشکوک ہو جائے گی۔ ان سب بہانوں کے باوجود کہیں نہ کہیں قابو آ ہی جاتا ہوں، اور شاید اتنی اذیت تختہ دار پہ کسی مجرم کو محسوس نہیں ہوتی ہوگی جو اس وقت مجھے ہوتی ہے۔ رکوع کا خیال، نہ سجدے کی خبر، اور وہی باب چراغ دین والا حال۔ کئی ایک بار قرت والی نماز میں پھنس گیا۔ سورہ کوثر سے مختصر کیا کوئی سورہ ہوگی؟ ایک آیت پڑھ کر آگے، پھر خود بخود تیسرا کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے۔ حج کیسے ہوتا ہے؟ عمرے کے مختلف مراحل میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ مناسک کیا ہیں؟ مختلف مقامات کی دعائیں۔ توبہ کریں جو مجھے کچھ آتا ہو۔ ہر جگہ تیسرا کلمہ ہی چلتا ہے۔ کئی بار نماز جنازہ اور نکاح مسنونہ پڑھانے کے لیے زبردستی دھر لیا گیا، اور خدا جانتا ہے کہ آج تک باوجود یاد کرنے کے مجھے یہ تک معلوم نہیں ہوا کہ نماز جنازہ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں کتنی تکبیروں، رکوعوں اور سجدوں کا فرق ہے، ہاتھ کب بند کرنے یا کھولنے ہیں۔ اکثر کانی آنکھ سے دائیں بائیں دیکھ کر تقلید کر لیتا ہوں، اور یقین فرمائیں کہ کئی بار ایسی جگہوں پہ جنازہ پڑھانے پہ مجبور ہوا کہ وہاں شاید مجھے ہی سب سے زیادہ نیک اور دینی معاملے میں معتبر سمجھ لیا گیا۔ کئی مقامات ایسے بھی آئے کہ انکار کی جگہ یا گنجائش نہیں تھی۔ یہ بھی یاد نہیں کہ نیت اور تکبیریں کتنی ہیں۔ دل ہی دل میں اللہ سے گڑ گڑاتا ہوں کہ مولا کیا کروں، بس تو ہی معاف کرنے والا، اس میت کے گناہ بخشنے والا، اور ان سادہ لوگ انسانوں سے میری عزت سادات محفوظ رکھنے والا ہے۔ پھر میں کمال مکاری سے کسی اچھی سی داڑھی والے کو پاس بلا کر آہستہ سے بلغمی سی آواز نکال کر کہتا ہوں کہ حضرت میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، از راہ کرم ذرا بلند آواز سے نماز جنازہ کی نیت، ماں تکبیروں، رکعتوں اور طریقہ دہرا دیں۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ جلدی سے یاد کر کے فوراً پڑھا دیتا ہوں۔ کئی ایک بار تکبیروں میں کمی بیشی بھی واقع ہو گئی، پھر ایسے ایمرجنسی اور دکھ اندوہ کے موقع پہ کسے تکبیریں اور ہاتھ اٹھانے چھوڑنے یاد رہتے ہیں۔ ہر ایک کے دماغ میں اپنی نماز جنازہ گھسی ہوتی ہے۔ میں بھی صرف اور صرف تیسرا کلمہ ہی پڑھتا ہوں، یا یوں کہیے کہ یہی تو ہے جسے میں پڑھ سکتا ہوں۔ مانے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ اسی رات وہی نماز جنازے والا مردہ ہنستا مسکراتا خوش خواب میں کہتا ہے ملا ہے کہ بابا جی کیا کمال کا جنازہ پڑا ہے کہ میرا تو نمبر لگ گیا ہے۔ نکاح بھی بے شمار پڑھائے، سوائے اپنے بچوں کے گھر کے پیر کو کوئی نہیں مانتا، اور نہ ہی گھر کے ڈاکٹر سے شفا ملتی ہے۔ خدا جانتا ہے کہ جس کا بھی بوٹا لگایا ہے وہ سدا بہار ہی ہو گیا ہے۔ دوسروں کی بیریوں پہ برس میں ایک اور میرے پڑھائے ہوئے نکاح پہ بیوی پہ
برس میں کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 3 تک پھل لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ اسی تیسرے کلمے کا کمال ہے، اور دوسرے میں چپکے سے دلہا کے کان میں کہتا ہوں کہ پہلے بیٹے کا نام محمد علی رکھنا، دوسرے کا احمد علی، اور پھر چل سو چل۔ بیوی کو اللہ کی نعمت اور رزق سمجھو گے تو ہمیشہ اللہ سے نعمتیں اور کھلا رزق ہی پاتے رہو گے۔ بیوی کے پاس جاؤ تو پہلے سلام کرو، بسم اللہ شریف پڑھ کر ہاتھ لگاؤ اور اسے اپنے سے بہتر انسان سمجھو۔ حسن صورت پہ نہ جانا، حسن سیرت کھوجنا، اس کے سر پہ دوپٹہ اور آنکھوں میں حیا برقرار رکھنا، ٹیڑھی پسلی ہے، نرم خوئی اور برداشت والا معاملہ رکھنا۔ پچھلی سطروں میں عزت سادات کہیں لکھا ہے، اس پہ یاد آیا کہ مجھے اکثر لوگ شاہ جی کا کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے میری کتاب شب دیدہ کی کہانی پڑھی ہو، اس میں وارسک کا مدنی خان ہوٹل والا بھی مجھے شاہ جی کہتا تھا۔ اسے میں نے بتایا تھا، خان میں پٹھان ہوں، سید نہیں، مجھے گناہ گار مت کرو، تو اس کا جواب تھا، خو تم پٹھان ہو یا ترکھان، ہم تو تم کو شاہ جی ہی بولے گا۔ بالکل یہی حالت اب بھی ہے کہ میں کہہ سمجھا کر تنگ آ گیا ہوں، مگر کہیں بھی کوئی میری نہیں سنتا۔ یہ شاہ جی والا معاملہ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ ایک عقل مند نے مجھے اس کا ایک علاج یوں بھی بتایا تھا کہ میں ایک 8x3 کی پلاسٹک کی پلیٹ لاکٹ کی طرح گلے میں لٹکا لوں، جس پہ جلی حروف میں تحریر ہو، میں سید نہیں پٹھان ہوں۔ اس طرح لوگ مجھے شاہ جی کہنے سے اجتناب برتیں گے، مگر جب میں نے اسے یہ بتایا کہ بھائی میرے بہت سے ملنے والے میری طرح کورے چٹے ان پڑھ ہیں، وہ تو اپنا نام بھی لکھ پڑھ نہیں سکتے، مجھے تو پھر ان کے لیے ایک ٹیپ ریکارڈ بھی جیب میں فل لوڈ رکھنا پڑے گی کہ جب کوئی ایسا چٹا ان پڑھ میری جانب آتا دکھائی دے تو فوراً بٹن دبا دوں کہ میں سید نہیں پٹھان ہوں کی تکرار شروع ہو جائے۔ کچھ دیر خاموش رہنے اور سوچنے کے بعد اس عقل مند دوست نے آخری مگر معقول مشورہ دیا، شاہ جی ایسا کریں، آپ جی کڑا کر کے اشتہار دے دیں کہ میں فلاں ابن فلاں باکراہت و قباحت بسد مجبوری و ذہنی معذوری اپنی قومیت پٹھان بدل کر قوم شاہ اختیار کر رہا ہوں، آئندہ مجھے فلاں شاہ ابن فلاں خان پکارا جائے۔ آخر آئے دن اخبارات میں لوگ اپنا نام بلکہ مذہب تک بدلتے رہتے ہیں، تو قوم ذات بدلنا کیا مشکل ہے؟ آہوئے قلم کی زکندی ملاحظہ فرمائیں، ہے کوئی سکون و سکوت، پل میں کہاں اور اگلے لمحے کدھر، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، کراچی، اجمیر، بغداد، نیو یارک، اور اب یہاں کہیں اسکاٹ لینڈ کے ایک ننھے منھے جزیرے ٹیرسن آئی بات پھر وہیں کہ میں ہاتھ میں ٹارچ لیے مادام آبیرے کے فارم ہاؤس کے رخ پہ زخمی کوے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اچانک سامنے چاند ابھر آیا، شاید دھند کی کوئی دبیز سی چادر چاند کے چہرے سے سرک گئی تھی، ایسا صاف اور روشن مکھڑے کے گرد ہالا، نیلگوں مائل بنفشی سا مکٹ، جیسے چاند کے گرد کئی نہ دکھائی دینے والے نورانی نوزائیدہ سے چاند بکھرے ہوئے ہوں۔ ایسا دلکش منظر زمین سے انسانی آنکھ نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ چاند کی جوانی کو دیکھنا ہو تو سمندر کی گود میں بیٹھ کر دیکھو، اور سمندر کی جولانی کو دیکھنا ہو تو چاندنی کی ہنڈول میں بیٹھ کر محسوس کرو۔ میں نے ٹارچ کے زرد روشنی گل کر دی تھی، اس کی اب ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ آسمان اب صاف ہوتا جا رہا تھا، کچھ دیر پہلے موجود آوارہ بادلوں کے قافلے اب نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ دھند کا سرمئی سا غبار یوں چھٹ گیا تھا جیسے پہلے کہیں اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ سمندر میں کھڑے جہازوں اور کشتیوں کی روشنیاں، آسمان پہ ستاروں کی کہکشائیں اور جگنوؤں جیسے جھرمٹ، پل کی پل مجھے یوں محسوس ہوا جیسے خدا کی خدائی تلے میں اکیلا ہی کھڑا ہوں اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے۔ یہ ساری محفل، یہ چاند ستارے، نظارے، یہ موسم، سمندر اور یہ سما، سب کچھ میرے اکیلے ہی کے لیے ہے۔ یہ سمندری سرسراتی گنگناتی ہوئی ہوا، یہ عطر آب کی مہکاریں اور عطر باد و باران کی فواریں صرف اور صرف مجھے سرشار کرنے کے لیے ہیں۔ میرے ارد گرد، آگے پیچھے، اوپر نیچے اور نزدیک اور دور کی ہر شے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کر رہی ہے۔ یہودی جادوگر۔
چاند کے گرد کا ہالہ اب شاید مزید وسیع ہو گیا تھا، یوں جیسے چاند اپنے سائز سے کئی گنا بڑا ہو گیا ہو، اور شاید اسی لیے چاندنی میں بھی مزید نکھار در آیا ہو گیا تھا۔ اب جیسے ہر شے نے اپنی نوک پلک درست کر لی تھی۔ چاندنی کا وہ جو اپنا ایک خاص فسوں ہوتا ہے، بس اسی فسوں نے جزیرے کی ہر چیز کو اپنے حصار میں باندھ لیا تھا۔ بھول ہی چکا کہ میں تو زخمی کوے کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، اور شاید ابھی بھی بھولا ہی رہتا اگر میرے دائیں جانب قریب ہی سے کہیں کوے کی کیا کیا کیوں کیوں کی آواز میری سماعت سے نہ ٹکراتی۔ میں ٹھٹک کر دائیں جانب اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا تو میں ٹارچ روشن کر کے دائیں جانب قدرے بلند سی جگہ پہ آ گیا۔ یہاں ایک طویل سا چوبی بینچ شاید سیاحوں کے سستانے کی سہولت کے لیے پڑا تھا۔ پاس ہی ایک کنکریٹ کا تقریباً 6-7 فٹ لمبا کھمبا استادہ تھا، جس کے اوپر لکڑی کا ایک کراس، جس پہ جزیرے کی چاروں سمتوں کے متعلق معلومات لکھی ہوئی تھی۔ یہاں بھی شمالی حصے کی جانب جانا سخت ممنوع لکھا تھا۔ اسی کھمبے کے نیچے فالتو چیزیں ڈالنے کا بڑا سا گول ڈبہ بھی تھا۔ میں ذرا کی ذرا کے لیے اس بینچ پہ بیٹھ گیا۔ میری کھلی آنکھیں اس اندھیرے اجالے میں زخمی کوے کو تلاش کر رہی تھیں، جو چھلاوے کی طرح مجھے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا رہا تھا اور نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ آواز تو یہیں کہیں قریب سے ہی آئی تھی۔ اسی اسرار پہ غور کرتے ہوئے چند حیران کن سے لمحے اور گزر گئے۔ سامنے شمالی حصے کی جانب جو اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ ایک کالی سی گھٹا بڑی سرعت کے ساتھ جزیرے کی جانب امڑی آ رہی ہے، ایسی واضح اور سیاہ کالی کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جیسے جیسے جزیرہ قریب آتا جا رہا تھا، وہ کالی گھٹا اپنی بلندی چھوڑ دی جا رہی تھی۔ میں ششدر سا یہ عجیب و غریب نظارہ دیکھنے اور اس کے متعلق سوچنے میں مگن تھا کہ اسی کالی گھٹا یعنی شمال کی طرف سے پھر کیا کیا کیوں کیوں کی آواز آئی۔ اس بار میں نے کسی عجلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے تحمل، صبر اور انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے ذہن کا ایک بٹن دبایا اور پوری توجہ کیا کیا کیوں کیوں کی فریکوینسی کو پکڑنے پہ لگا دی۔ ادھر کالی گھٹا کا ایئر کرافٹ بھی جیسے لینڈنگ آرڈر لے چکا تھا۔ میری حیرانی اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کالی گھٹا ایک عقاب یا جہاز کی صورت اختیار کر چکی ہے، جیسے ڈائنوسور کے زمانے کا کوئی دیو ہیکل دیو ملائی آسمانی پرندہ کسی ڈائنوسور کے بچے پہ جھپٹنے کے لیے آسمان سے نشانہ باندھ کر زمین پہ گرتا ہے۔ اسی لمحے پھر کوے کی آواز آئی۔ میں نے اپنا میٹر سیٹ کیا ہوا تھا، وہ مجھ سے تقریباً 25 فٹ شمالی مشرقی حصے میں 95 ڈگری پہ تھا۔ میں بڑے حساب کتاب سے اٹھا، آدھے دائرے کا چکر کاٹ کر میں اس کے سر پہ جا پہنچا۔ اس سے پیشتر کہ میں اس پہ ہاتھ ڈالتا، وہ پھر مجھے غچہ دے کر بھاگنے کی صحیح کرنے لگا، مگر اس بار وہ میرے ہاتھ آ ہی گیا۔ اسے گرفت میں لیتے ہی یکدم اندھیرا سا چھا گیا، جیسے بجلی بند ہو گئی ہو۔ پھر ایسی کرخت اور کٹیلی سی آواز بلند ہوئی، جیسے کوئی سپر سونک فائٹر طیارہ ہلکی بلندی پہ پرواز کرتا ہوا سر کے اوپر سے گزر گیا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اپنے پاؤں پہ ہی بیٹھ گیا، زخمی کوے اور اپنے سر کو گھٹنوں میں دے لیا۔ چند لمحوں کے بعد احساس ہوا کہ آواز کے ساتھ اندھیرا بھی ختم ہو چکا ہے، تو سر اٹھایا، دیکھا کہ وہی دیو ہیکل جمبو جیٹ کی مانند آسمانی پرندہ میرے سر پہ سے گزر کر اب سمندر کے اوپر بڑی نچلی سطح پہ پرواز کر رہا ہے، بلکہ جیسے ہوائی جہاز رن وے پہ اترنے کے لیے ہوائی اڈے کے اوپر چکر کاٹ کر اپنی بلندی کم کرتے ہوئے اپنی سمت سیدھی کرتا ہے۔ کوے کو بھول کر اب میں اس جہازی پرندے کی پرواز دیکھ رہا تھا، ایک لمبا چکر کاٹ کر۔ اب وہ پھر میرے اوپر سے گزرنے والا تھا۔ اب میں اسے غور سے دیکھنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میں بھاگ کر واپس بینچ پر آ کر کھڑا ہوا تاکہ میں اسے زیادہ قریب سے دیکھ سکوں۔ میرے خدا، وہ تو اس زخمی کوے کی نسل کے کووں کا ایک بڑا غول محو پرواز تھا۔ ہزاروں کوے ایسی ترتیب اور نظام کے ساتھ پرواز کر رہے تھے کہ دور سے یا قدرے اندھیرے میں یہی دکھائی دیتا کہ کوئی بڑا سا پرندہ یا جہاز پرواز کر رہا ہے۔ تیسرے چکر میں وہ سطح سمندر کو چھوتے ہوئے تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے تیور، رفتار اور رخ دیکھتے ہوئے میرے اندر کہیں خطرے کی گھنٹی سے بجنے لگی تو میں نے فوراً واپس اپنے کاٹیج کی طرف دوڑ لگا دی۔ بس مجھے اتنا ہی موقع مل سکا کہ لشتم پشتم کسی نہ کسی طرح اپنے کاٹیج میں گھس کر کھٹ سے دروازہ بند کر سکا تھا۔ کھڑکیاں تو پہلے ہی بند تھیں،
اندر سے چٹخنی اور ارل بند کر کے میں نے زخمی کوے کو تخت دراز پہ بٹھا دیا۔ وہ اب بھی متوحش سا مجھے دیکھ کر ہانپ رہا تھا۔ میں نے فرسٹ ایڈ کی کٹ نکالی، اسپرٹ اور روئی سے اس کے بازو کے زخم کو صاف کیا اور ٹنکچر لگا کر معمولی سی پٹی باندھی۔ اڑنے کے قابل تو وہ پہلے ہی نہیں تھا، پٹی باندھنے کے بعد وہ بالکل ہی ہلنے جلنے کا اہل نہ رہا۔ اب مجھے اسے کچھ کھلانے کی فکر ہوئی۔ میں نے کچھ نمکین، بسکٹ اور مونگ پھلی اس کے سامنے بکھیر کر ڈال دی۔ اس دوران کاٹیج کے باہر کچھ ٹھک ٹھک ہوتی رہی، مگر میں نے زخمی کوے کی ڈریسنگ میں ادھر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اوپر ٹین کی مخروطی چھت تھی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اوپر کووں کی اچھی خاصی تعداد بیٹھی ہوئی ہے۔ گو سمندر کے شور میں ان کا غوغا دب سا گیا تھا، پھر بھی کاٹیج کے باہر کافی ہنگامہ سا بپائی سنائی دیتا تھا۔ میں نے احتیاطاً ایک بار پھر دروازہ اور کھڑکیاں چیک کی۔ ان کے اندر آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ میں اس مقید حالت میں آخر کب تک اس کال کوٹڑی میں بند رہوں گا۔ فوراً خیال آیا کہ جیکب تو صبح آ ہی جائے گا، یا ہو سکتا ہے صبح سے پہلے یہ کووں کی برادری یہاں سے مراجعت کر جائے۔ ایک دم لائٹ غائب ہو گئی۔ آمادہ پیکار کوے، بپھرا ہوا سمندر اور اندر گھپ اندھیرا۔ فوراً ٹارچ ٹٹولی۔ اف میرے خدا، ٹارچ غائب۔ یاد آیا کہ ٹارچ تو باہر بینچ پہ کھڑے ہوتے وقت وہیں پہ رکھ دی تھی، اور بعد میں کووں کی پرواز میں ایسا مگن ہوا کہ ٹارچ دوبارہ اٹھانا بھول گیا۔ اب کیا ہو؟ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنی شروع کی کہ کہیں جیکب کی ٹارچ مل جائے۔ کوئی کھڑکی دروازہ کھلا ہوتا تو تھوڑی بہت روشنی اندر آتی، مگر یہاں تو در دیوار، کھڑکیاں سب سیل بند تھے۔ درمیانی 24 ستون سے ٹکرایا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسا بوکھلایا کہ سمتوں کو بھول گیا۔ کچھ یاد نہ رہا کہ دروازہ کدھر ہے اور کھڑکیاں کہاں ہیں۔ تخت دراز پہ ہاتھ رکھا تو وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ تخت دراز میرے والا ہے یا جیکب کا۔ کلیجے پہ نشتر سے کچوکے لگاتی ہوئی زخمی کوے کی آواز ابھری، کیا کیا کیوں کیوں؟ اللہ، یہ کیا کیا کیوں کیوں سے کب میری جان چھوٹے گی؟ آواز میرے پاس تخت دراز سے ہی آئی تھی۔ میں نے ذرا آس پاس ہاتھ پھیرا تو وہ کوا بندھا ہوا مل گیا۔ ہاتھ لگتے ہی پھر وہی کیا کیا کیوں کیوں۔ اچانک میرے منہ سے نکلا چا چ چ چی۔ بجلی کا ایک کوندا سا میرے سر پہ لپکا۔ کنپٹیوں سے تیز نیلے رنگ کی شعائیں سے خارج ہونا شروع ہوئیں۔ دماغ میں جیسے کسی نے کانچ کی چوڑیوں بھرا ٹوکرا اٹھا کر فرش پر پھینک دیا ہو۔ اندھیرے کے باوجود ہر چیز واضح دکھائی دینے لگی۔ چاچی کی برسوں پہلے کی بات یاد آ گئی کہ عراق کے شہر موصل کے قریب ارغون نامی چند گھروں پہ مشتمل چھوٹے سے گاؤں کے باہر ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جو نہ مٹی ہے، نہ پتھر اور نہ کوئی دھات۔ وہ زندہ ٹیلہ ہے، اس کوے کا جو سب کووں کا جد امجد ہے۔ اس ٹیلے کے زندہ مساموں سے بالوں جیسی گھاس اگتی ہے۔ ہر مہینے جب پونم کی رات ہوتی ہے، ہزاروں کوے نامعلوم نہیں کہاں کہاں سے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شب بھر یہاں ایک عجیب سا ہو کا عالم رہتا ہے۔ اس شب گاؤں والے سرے شام ہی گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ ایک بار بابا جی نے بتایا تھا کہ کاہن، جادوگر اور ساحر جو کایا پلٹ کا فسون جانتے ہیں، وہ اکثر کالے کوے کا روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ کوا عام کووں سے خاصا بڑا ہوتا ہے، یا پھر وہ چھپکلی، چمگادڑ، سانپ، گیدڑ، بڑی سی بلی کی بھی جون بدلنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے خبیث کاہن، ساحر اور جادوگر زیادہ تر یہودیوں میں ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے نچلے طبقوں، کالی دیوی کے پجاریوں اور ملحد ملیچ شودروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہودی جادوگروں کا یہ مخصوص طبقہ یہودی ملوکیت اور ایک خاص نظریہ قومیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ساحر، کاہن، سحر سامری اور سحر بابلی کے پیروکار اور عالم ہوتے ہیں۔ یہ اپنے جادو کے زور پہ ہر سیدھا الٹا کام نکلوا سکتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ جادو ایک باقاعدہ سائنس کا درجہ رکھتا ہے اور اسے شیطانی علم کی باقاعدہ تحصیل ہوتی ہے، جیسے یہ مادام آبیرے، ڈیوڈ یا جیکب کر رہے تھے۔ بظاہر یہ روحیت کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن در پردہ یہ سفلی علوم کا حصول اور تحصیل ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بابا جی قدرت اللہ شہاب مرحوم اسرائیل میں اپنے ایک مشن کے دوران ان جادوگروں کے ہتھے چڑھ گئے تھے، جس کے نتیجے میں بابا جی کو بے پناہ مشکلات اور عارضوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں خود بھی ان دنوں اسرائیل میں موجود تھا۔
اور ایک آدھ واقعہ کا شاہد بھی ہوں۔ کہتے ہیں کہ شاہ فیصل کے قتل میں بھی ان ساحروں کا بلا واسطہ ہاتھ تھا۔ یاسر عرفات پہ بھی بے شمار وار کیے جا چکے ہیں، اور بھی لاتعداد واقعات ہیں جو بوجوہ منظر عام پہ نہیں لائے جا سکتے۔ ہماری تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہودی ابلیسی ٹولے کے ساحروں اور قزاقوں نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا، اور آج بھی یہ ہمارے ازلی دشمن ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمیں کسی بھی موقع پہ ذکر پہنچانے سے متعلق نہیں چوکتے۔ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور ماں بعد بھی لہد مبارک تک کو نقصان پہنچانے سے باز نہ آئے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے فری میسن ہال، کلچر اور انسانی احیاء و بہبود کے نام پہ قائم کیے گئے یہ ادارے، یہ تنظیمیں، سوسائٹیاں، کلب، انہیں یہودی ساحروں اور اسلام دشمن قوتوں کی بابنیاں اور کمین گاہیں ہیں۔